رائے عبداللہ بھٹی شہید المعروف دلہ بھٹی یا پنجاب کا بیٹا یا پنجاب کا رابن ہوڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پنجاب کا ایک مشہور قبیلہ بھٹی سے تھا جس نے شہنشاہ اکبر کے دور میں مغلوں کے خلاف بغاوت کی۔ دلہ بھٹی کا ذکر یوں ہے کہ اس نے کسی زمیندار کی قید سے ایک مجبور لڑکی کو چھڑوایا اور اپنی اولاد کی طرح پالا۔ مناسب وقت آنے پر دھوم دھام سے اس کی شادی کی اور بیٹیوں کی طرح رخصت کیا۔ عبداللہ یا دلہ بھٹی ساندل بھٹی کا پوتا اور فرید بھٹی کا بیٹا تھا اور بار کا یہ حصہ اس کے دادا کے نام سے منسوب تھا۔ ہمایوں کے بعد اکبر نے تخت سنبھالا تو باغیوں کو قلع کما کرنے کی ٹھانی۔ ساندل کے علاقے میں مغلوں کے سب سے بڑے دشمن فرید اور ساندل بھٹی تھے، سو ان دونوں کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی، کیونکہ انہوں نے اکبر کے دین الہی کو تسلیم نہیں کیا تھا اور نہ ہی مغلوں کو یہ تسلیم کرتے تھے۔ بڑے ہونے پر ماں نے اسے باپ دادا کی موت کا بتایا تو دلے نے قسم کھائی کہ وہ اکبر کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے مغلیہ حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خراج دینا بھی بند کر دیا۔ اسی دوران اس نے ایک چھوٹی موٹی فوج تیار کی اور اکبر کے حامی امراء اور زمینداروں کے گھروں پر ڈاکے مارنا اور ان کو ڈالنا شروع کر دیا۔ ادھر انارکلی کی محبت نے باپ سے ننگے پاؤں مانگا بیٹا چھین لیا تھا، سو سلیم نے بھی دلے کے در پردہ حوصلہ افزائی کی۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سلیم کی پیدائش پر دلے کی ماں نے سلیم کو دودھ پلایا تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ دلے کی ان ریشہ دوانیوں کے سبب مغلوں کو اپنا دارالحکومت لاہور لانا پڑا۔ اس کا خاص نشانہ مختلف حکمرانوں کی جانب سے اکبر کو بھیجنے والی ڈالیاں اور اکبر کی جانب سے ان کو بھیجے جانے والے تحائف تھے۔ روز روز کی لوٹ مار سے تنگ آ کر اکبر نے اپنے 2 جرنیل اس جانب روانہ کیے۔ مرزا علاء الدین اور مرزا ضیاء الدین کی قیادت میں 12,000 کے لگ بھگ لشکر دلہ کے گاؤں پہنچا۔ مغل فوج نے بہت کوشش کی کہ دلے کو گرفتار کر لے، مگر دلہ عمومی طور پر اکبر کے حامی امراء سے لوٹ مار کر کے وہ پیسہ غربا میں تقسیم کرتا تھا اور ان سے بچیوں کی شادی کرواتا تھا، اس لیے مقامی آبادی دلہ بھٹی کے ساتھ تھی۔ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر دلہ بھٹی زندہ نہ ملے تو اسے مردہ پکڑ کر لایا جائے، اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو گھر کی خواتین کو دربار میں پیش کیا جائے۔ دلہ تو مل نہیں سکا، مگر ذل الہی کے حکم کی تعمیل میں سپاہی گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ دلے کو معلوم پڑا تو اس نے پلٹ کر مغل فوج پر حملہ کیا اور گھمسان کا رن پڑا۔ سپاہ پٹ گئی اور مغل جرنیلوں نے دلے کی ماں سے پناہ طلب کی۔ ماں نے 32 دھاروں کا واسطہ دے کر دلے کو روک لیا۔ فوج کی ناکام واپسی کے کچھ عرصے بعد مغلوں نے صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے دلے کو بلا کر دھوکے سے گرفتار کر لیا۔ پنجاب کی روایت کے عین مطابق کچھ دن شاہی قلعے میں رکھنے کے بعد دلے کو تھانہ کوتوالی کے سامنے نقاس منڈی میں پھانسی دی گئی۔ پنجاب کے اس مرد حریت کی نماز جنازہ مشہور صوفی بزرگ مادو لال حسین نے پڑھائی۔ اب لاہور کے میانی صاحب سے بھگ کر کے دلے والا تک دلے کی کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ مغلوں کا خیال تھا کہ مٹی کے ڈھیر میں یہ بغاوت بھی دفن ہو جائے گی، مگر چغتائی شاید پنجاب کی روایت سے ناشنا تھے۔ صدا کے انداز میں لکھی گئی دلے کی وار پورے پنجاب میں مائیں بہت صدیوں تک اپنے بچوں کو سناتی رہیں۔ تقسیم ہوئی تو سب کچھ اتھل پتھل ہو گیا۔ اب دلے کے وارثوں نے گھوڑوں پر لڑنے کی بجائے گھوڑوں کی تجارت شروع کر دی ہے۔ حمیت بچانے سے زیادہ جمہوریت بچانے کی فکر میں ہیں، اور رہی لوریاں تو اب ان کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ بچے اپنے اپنے کمروں میں سوتے ہیں۔ دلہ بھٹی کی شہادت کے بعد ایک عرصے تک دلے کا نام بھی لوگوں کے لیے ممنوع تھا۔ دلہ بھٹی کی حمایت کے باعث کئی برسوں تک مغل سلطنت کے اہلکار شاہ حسین کے ساتھ سائے کی مانند چمٹے رہے، اور ایک ایک پل کی خبر شہنشاہ اکبر تک جاتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا کلام عام لوگوں کے ساتھ ساتھ شاہی محلات تک بھی پہنچتا رہا۔ دلے کا نام مغل عہد میں باغی کے روپ میں پیش کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن دلہ بھٹی کا کردار پنجابی لوک داستان کی ایک خاص صنف وار میں زندہ رہا۔ بادشاہت نے ہمیشہ کی بادشاہت کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز سرکار کے عہد میں لاہور کی تاریخ پر لکھوائی گئی کتب میں دلہ بھٹی کو ایک ڈاکو، رہزن اور باغی کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہاں تک کہ تحقیقات چشتیہ میں مولوی نور احمد چشتی نے بھی دلہ بھٹی کو درج بالا الفاظ میں ہی تحریر کیا۔ دوسری جانب لوگوں کے حقوق کے لیے جان دینے والا دلہ بھٹی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ دلہ بھٹی کا کردار تقسیم کے بعد بھی دونوں پنجابوں میں قابل عزت رہا۔ دونوں جانب اس کے اہم مصنفین نے مضامین اور ڈرامے تحریر کیے۔ واروں میں کردار جیتا جاگتا رہا۔ اس حوالے سے ایک اہم لیکن غیر معروف گائک جو کہ لاہور کے ایک پرانے علاقے مزنگ کے رہائشی تھے، شیخ بسا نے ایک عرصہ تک واریں گائیں۔ دلہ بھٹی جو کہ ایک عہد، ایک شخصیت، ایک تحریک اور فلسفے کا نام تھا، 450 برس سے زائد قدیم اس عظیم شخصیت کو
ہر آنے والی بادشاہی نے ختم کرنا چاہا لیکن وہ اس کو ختم نہ کر سکے۔